بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دو شعراء جناب اسماعیل حمیری اور جناب خلیئی کے واقعات۔ دوستو، پاک محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے بیان اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کے ظاہر کو مانا جائے، جیسے جنگوں میں شجاعت ہے، یعنی خیبر، خندق، احد، بدر وغیرہ کے واقعات کو منظوم کر کے کتنے شعراء نے ابدی سعادتوں کو پایا ہے، جیسے جناب اسماعیل حمیری اور جناب خلیئی کا واقعہ ہے۔ دوستو، جناب خلیئی کا نام آیا ہے تو یہاں ان کا ذرا سا ذکر کر دینا آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مداح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور کثیر الکلام شاعر تھے۔ ان کی والدہ کی ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب منت مانی۔ انہوں نے یہ نظر مانی، اے خالق تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما، میں منت مانتی ہوں جب وہ جوان ہوگا تو شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کے قافلوں کو لوٹے گا۔ ان کے ہاں جب جناب خلیئی کی ولادت ہوئی اور جب یہ جوان ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک دن ان کے سامنے اپنی نظر کا ذکر کیا اور کہا، بیٹا اب تم جوان ہو اور میری نظر پوری کرنے کا یہ اول وقت ہے۔ اب تم تلوار لے کر اس راستے پر بیٹھ جاؤ جہاں سے زائرین کے قافلے گزرتے ہیں، جو قافلہ تمہیں کمزور لگے اسے لوٹ لینا اور اسی طرح ہماری نظر پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور زائرین کے راستے میں جا کر بیٹھ کے تاکہ کوئی قافلہ آئے اور اسے غارت کرے۔ انہوں نے کافی دیر انتظار کیا مگر کوئی قافلہ نہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں، جب قافلہ آئے گا تو ان کی آوازوں سے ویسے بھی آنکھ کھل جائے گی اور میں انہیں لوٹ لوں گا۔ جب یہ سوئے تو سوتے ہی رہ گئے اور قافلہ ان سے بے خبر گزر گیا۔ مگر انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میدان قیامت ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے اور ان کی باری جب آئی تو حکم ملا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ موکلان جہنم نے انہیں زنجیروں میں جکڑا اور جا کر اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا، مگر وہاں یہ ہوا کہ جو انہیں جہنم میں ڈالا گیا، جہنم کی آگ بجھ گئی۔ فرشتوں نے آتش جہنم سے سوال کیا کہ تو کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان کے جسم پر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کے قدموں کی خاک موجود ہے، اس لیے اسے میں نہیں جلا سکتی۔ انہیں فرشتوں نے وہاں سے اٹھا لیا اور پتہ نہیں کہاں جا کر انہیں غسل دیا اور جسم سے ساری خاک صاف کر کے پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی وہاں کچھ ہوا، یعنی انہیں جہنم کی آگ نے نہ جلایا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ اب کیا وجہ ہے کہ تو نے انہیں نہیں جلایا؟ تو آتش جہنم سے آواز آئی کہ تم نے اس کا اوپر والا بدن تو صاف کر دیا ہے، مگر جو خاک اور دھول اس کی سانسوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلی گئی ہے وہ تو باقی ہے۔ جب تک زائرین کے قدموں کی خاک کا ایک بھی ذرہ اس کے اندر موجود ہے میں اسے نہیں جلا سکتی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو واقعی زائرین کا قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصیدہ لکھا جس کا مضمون ہی یہی تھا، یہ وہ جناب ہیں جن کے زائرین کے قدموں کی خاک بھی اگر انسان پر پڑ جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ انہی کے دور میں سید الشعراء جناب اسماعیل حمیری تھے جو یمنی قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں شاعرانہ نوک جھوک لگی رہتی تھی۔ ایک دن جناب اسماعیل حمیری اور جناب خلیئی میں یہ بات طے پائی کہ ہم دونوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک قصیدہ لکھتے ہیں اور اس کے حکم منصف خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے قصائد لکھ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زری مقدس میں رکھ دیں گے، آگے جو فیصلہ ہوگا وہی کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے اپنے قصائد لکھ کر روضہ عطر میں رکھ دیے۔ جب صبح ہوئی دونوں نے جا کر دیکھا تو دونوں قصائد پر لکھا تھا احسنت، یعنی بہت خوب، مگر جناب اسماعیل کے قصیدے پر رو پہلی رنگ کے حروف میں احسنت لکھا ہوا تھا اور جناب خلیئی کے قصیدے پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا احسنت۔ اس پر جناب خلیئی کے حق میں فیصلہ سمجھا گیا اور جب یہ بات ہوئی تو جناب اسماعیل کچھ مایوس ہوئے کہ ہم پرانے مداح تھے، یہ کل کا بچہ اور مالک نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا ہے، چلو جو فیصلہ انہوں نے فرمایا حق ہے اور ان کا فیصلہ تو عدل کے عین مطابق ہی ہوگا۔ اس رات انہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت بھی کروائی اور فرمایا تم مایوس ہوئی ہو، حقیقت یہ تھی قصیدہ تمہارا بہتر تھا مگر وہ نووار تھا اور اس کی حوصلہ افزائی ضروری تھی۔ اب کل تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور جناب خلیئی کو بھی ساتھ لانا ہے اور ہمارے مشہد اقدس کے پاس کھڑے ہو کر وہ قصیدہ پڑھنا ہے جو تم نے فلاں دن لکھا تھا۔
انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس قصیدے کا موضوع یہ تھا کہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا وہ کون ہے، جس نے مرب کو فنار کیا تھا وہ کون ہے، جس کے آخر میں وہ کون ہے کی قید لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو جیسی ہی یہ ہر شعر کے آخر میں آتا کہ وہ کون ہے تو فوراً مشہد اقدس سے آواز آتی، آنا آنا، ہم ہیں ہم ہیں۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی قدرت کاملہ ان کی ید قدرت میں ہے تو پھر ہم فتح خیبر اور خندق کو بطور فضائل نقل یا منظوم کرنا مناسب نہ سمجھتے۔ اس لیے جب بھی ان کی فتوحات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ظاہر کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر جناب خلیل اسماعیل حمیری ان کے ظاہر سے منکر ہو جاتے تو انہیں یہ ساتیں کہاں سے میسر آتی جو انہیں ان فتوحات پر مبنی قصائد لکھ کر حاصل ہوئیں، ریاض ہو گئی تھی۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار نامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب افکار المنتظرین سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی العالمین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔